الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب نيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البوهتي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الهجرة. عمدۃ الطالب نیل المعارف اس کتاب کی تشریح ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت کتاب المناسک میں باب صفت الحج میں ہے. حج کی صفت کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے. سوچا تھا کہ دلیل الطالب سے شروع کریں گے اس تعلق یعنی کہ جو ارکان اور واجبات ہے، لیکن پھر لگا کہ اسی کتاب سے چلتے ہیں، وہی بہتر ہے، کیونکہ صفت حج کے بعد یہ بھی جو ہے ارکان اور واجبات کو ذکر کریں گے. جس طرح سے باب صلاۃ میں بھی جو ترتیب تھی وہ یہی تھی کہ پہلے صفت بیان کر دی تھی اور اس کے بعد میں ارکان اور واجبات بیان کیے تھے اور مسنونات، تاکہ آدمی فرق کر سکے کہ جو پوری صفت ہے اس میں واجبات کیا ہیں، ارکان کیا ہیں اور مسنونات کیا ہیں. وہی طریقہ انہوں نے یہاں بھی اپنایا ہے، تو اسی سے چلتے ہیں. باب صفت حج سے شروع کرتے ہیں. کل جو ہے رحلت حج یعنی حج کی شروعات کل ہو چکی تھی کہ آدمی جب حج یعنی کہ احرام کے بعد جو حج کا مرحلہ تھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور متمتع کے تعلق سے ہم دیکھ چکے تھے کہ وہ عمرہ کر چکا ہے، تو متمتع جو ہے وہ عمرے سے فارغ ہو گیا. لیکن اب جو ہے قارن اور مفرد کا معاملہ کیا ہوگا اور صفت حج کی کیفیت کیا ہوگی، اس تعلق سے بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. کہتے ہیں باب صفت الحج سن لمحل بمکہ وقربها احرام بحج یوم الترویہ قبل الزوال ویجزئ من حیث شاء. اب جو ہے متمتی جو ہے وہ تو عمرے سے فارغ ہو چکا، اور عمرہ کرنے کے بعد اب وہ مکہ میں انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہے اپنے کپڑوں میں، مطلب وہ احرام کی حالت سے باہر آ چکا ہے، اپنے نارمل کپڑوں میں ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ یوم ترویہ 8 ذی الحج جو ہے وہ آ جائے. جبکہ مفرد اور قارن جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں 8 ذی الحج کو ہی وہ احرام میں داخل ہوں گے، نیت کریں گے، یا تو صرف حج کی اگر مفرد ہے تو، اور قارن ہے تو حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نیت وہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ جو ہے پورے احرام کی حالت میں رہیں گے جب تک حج کے مناسک سے فارغ نہ ہو جائیں. تو کہتے ہیں سنہ لمحل بمکہ وقربها احرام بحج یوم تربیتی قبل الزوال. زوال سے پہلے یوم ترویہ کے دن جو کہ 8 ذی الحج ہوتی ہے، اس دن یہ جو مفرد، قارن اور یہاں تک کہ جو متمتع بھی ہے جو انتظار کر رہا ہے، وہ جو ہے مکہ سے، چاہے وہ مکہ کے لوگ ہیں اس کے قرب کے، یہ احرام جو ہے پہن لیں گے یا نیت کر لیں گے حج کی زوال سے پہلے، قبل الزوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے زوال سے پہلے جو ہے احرام میں داخل ہو گئے تھے اور نیت کر لی تھی حج قران کی. وَيُجْزِئُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ، اور جہاں سے چاہیں گے یہ احرام میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم یبیت بمنا ندبا. اس کے بعد مسنون یہ ہے کہ آدمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا تھا کہ آپ جو ہے 8 تاریخ کو جو یوم ترویہ ہے اسی دن مینا کے لیے نکل گئے تھے. مینا پہنچ کر کے وہاں پر یعنی صلاۃ الضحیٰ کے بعد نکل گئے تھے، اور وہاں پہنچ کر کے، مینا پہنچ کر کے ساری نمازیں یعنی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یہ ساری نمازیں وہیں پر ادا کی مینا میں، اور رات وہیں پر بتائی. تو یہ مسنون ہے. اگر کوئی نہیں جاتا ہے مینا 8 کو اور سیدھا جو ہے طواف کرنے کے بعد اور صحیح کرنے کے بعد اگر ڈائریکٹ عرفہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مسنونات میں سے ہے. تو ثم یبیت بمنا ندبا یعنی کہ 9 تاریخ کی جو رات ہے، کیونکہ اسلام جو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، اس میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. تو مثلا آج جو ہے یہ اب دن شروع یعنی کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نیا دن شروع ہو گیا. حالانکہ یہ رات ہے، یعنی اس کی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور پھر ڈیٹ چینج ہوتی ہے. تو 9 تاریخ کی جو رات ہے وہ آدمی مینا میں بتائے، یہ مسنون ہے، اسی کو بیان کرنا ہے. ثم یبیت بمنا ندبا فاذا طلعت الشمس سار الی نمیرۃ. اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو پھر یہ شخص نمیرہ کی طرف نکل جائے گا. اور نمیرہ جو ہے یہ عرفہ کے پاس میں ہے مقام، جہاں پر
آج ایک بڑی مسجد ہے جہاں پر خطبہ دیتے ہیں خطیب امام، جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے نمیرہ میں، تو یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا. وَيَجْمَعُ بِهَا بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ تَقْدِيمًا، اور اس جگہ پر ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ادا کرے گا ایک ساتھ جمع کر کے. یہ مسنون ہے اور یہی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا نمیرہ میں. اس کے بعد جب یہاں سے یہ دونوں نمازیں سے فارغ ہو جائے گا تو ثم یاتی عرفہ، اس کے بعد عرفہ جو مقام ہے وہاں پر یہ شخص جائے گا. وَكُلُّهَا موقف الا بطن عورنتا، اور پورا کا پورا جو عرفہ ہے یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے سوائے اس جگہ کے جس کو عورنا کہا جاتا ہے. یہ عورنا جو ہے یہ خارج عرفہ ہے، یہ عرفہ میں نہیں داخل ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر جس کو نہیں معلوم ہو اور عورنا نام کی جگہ میں اگر وقوف کر لے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. اگرچہ کہ بھول کر بھی کرتا ہے تو بھی اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وقوف عرفہ یہ رکن میں سے حج کے رکن، حج کے 4 رکن ہیں، جیسے بات آگے آئے گی. تو ان حج کے 4 جو رکن ہیں ان میں سے ایک وقوف عرفہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحج علی عرفہ، حج عرفہ ہی جو ہے حج ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی حج ہے، مراد یہ ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور یہ ایک ایسا رکن ہے کہ جو اگر چھوٹ جائے تو آدمی کا حج جو ہے یعنی کہ اس کا حج نہیں ہوتا ہے اس سال. اگر اس کا عرفہ میں جو ٹھہرنا ہے اور وقوف ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اس کا حج چھوٹ گیا. تو کہتے ہیں کہ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطَنَ عُرْنَتَ، یہ عرنا نام کی جگہ ہے، سوائے اس کو جو کوئی آدمی وہاں ٹھہرتا ہے تو یہ وقوف نہیں مانا جائے گا عرفہ کا. کہتے ہیں وَسُنَّ وُقُوفُهُ رَاكِبًا عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ، اور مسنون یہ ہے کہ آدمی یہاں پر ٹھہرے، یعنی سواری پر ہو تو بھی وہ یہاں پر ٹھہر سکتا ہے جو جبل رحمہ ہے اس کے پاس. لیکن اس جبل رحمت جو ہے اس کو چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بالکل قریب میں آس پاس آدمی رہے گا. جبل رحمہ کے پاس آس پاس رہے گا، اس پر چڑھے گا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اس پر چڑھے ہوں. وہ کہتے ہیں وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ وَمِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. معروف یہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ آدمی جو ہے جب عرفہ میں ہو تو اس دعا کی کثرت کرے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں مانگنا چاہتا ہے آدمی اس کو مانگے، دعاؤں کی کثرت کرے، کیونکہ یہ دن وہ ہے کہ جب اللہ جو ہے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. اللہم اجعلنی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا ویسر لی امری. اور یہ جو ہے دعائیں جو ہے آدمی جتنی چاہے وہ کر سکتا ہے. معروف تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے بھی یہی دعا کی عرفات میں بھی یہی دعا کرتا ہوں، اور یہ مسنون ہے کہ آدمی یہ دعا کرے. اس کے بعد کہتے ہیں وَوَقْتُهُ، یعنی عرفہ میں ٹھہرنے کا جو وقت ہے وقوف کا، وَوَقْتُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ. عرفہ میں 9 تاریخ جو ہے وہ ٹھہرنے کا، یعنی کہ کب یہ مانا جائے گا کہ آدمی نے انسان نے وقوف کر لیا، ٹھہر گیا عرفات میں، تو وہ 24 گھنٹے کا وقت ہے. من فجر یوم العرفہ، 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 10 تاریخ کی فجر کے درمیان 24 گھنٹے کا جو پیریڈ ہے یہ عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت ہے. آدمی اگر اس وقت میں عرفہ میں ٹھہر جاتا ہے، فمن وقف به، تو جو کوئی اس میں ٹھہر جائے ان 24 گھنٹوں کے درمیان، ولو لحظۃ، اگرچہ کہ ایک مومنٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ٹھہرتا ہو، یا یہاں تک کہ گاڑی سے ہی کیوں نہ گزر جاتا ہو عرفہ سے ہوتے ہوئے، تو اس کا حج صحیح ہوگا. وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ، اس حالت میں کہ وہ اس کا اہل ہو. اہل ہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اس پر حج کے صحیح ہونے کی جو شروط ہیں وہ اس کے اندر اس شخص میں پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ 2 ہی ہم نے شروعات میں دیکھا تھا کہ حج کی 5 شرطیں ہیں لیکن ان کو بانٹ دیا ہے. تو حج کے صحیح ہونے کی 2 شرطیں ہیں، مسلم اور عاقل. تو جو شخص مسلم ہو اور عاقل ہو، وہ شخص اگر ایک لحظہ، ایک مومنٹ اور ایک، یعنی کہنے کا مطلب بس یہ کہ نکل جائے اگر عرفہ سے ہوتے ہوئے بھی اس وقت کے درمیان جو کہ فجر 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 10 تاریخ کی فجر کا وقت ہے، تو پھر یہ مانا جائے گا کہ اس نے وقوف کر لیا عرفہ میں اور اس کا حج صحیح ہوگا. وہ بات الگ ہے کہ کئی مسنونات کو چھوڑ دے گا لیکن حج اس کا صحیح ہوگا، دعاؤں کو چھوڑ دے گا لیکن حج اس کا صحیح ہوگا. یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماؤں کے درمیان کہ وقت شروع کب سے ہوتا ہے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ وقت ختم ہو جاتا ہے 10 تاریخ کی فجر پر، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ وقت شروع کب ہوتا ہے. حنابلہ کے نزدیک یہ وقت جو ہے 9 تاریخ کی فجر سے شروع ہوتا ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے جو کہ جمہور کا قول ہے
کہ یہ وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد. زوال کے بعد سے یہ وقت شروع ہوتا ہے، یعنی 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے، یعنی ظہر کے وقت کے بعد سے یہ ٹھہرنے کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی، اور یہ جو اختلاف جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر کوئی آدمی فجر 9 تاریخ کی فجر کو عرفہ میں ہے، اور اگر زوال سے پہلے وہ عرفہ سے نکل جاتا ہے، عرفہ چھوڑ کر کے مزدلفہ کی طرف نکل جاتا ہے زوال سے پہلے، تو حنابلہ کے نزدیک تو حج اس کا صحیح ہوگا، لیکن جمہور کے نزدیک اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ابھی وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے، عرفہ میں ٹھہرنے کا وقت ہی شروع نہیں ہوا ہے، اسی لیے ویسے آدمی کا حج جمہور کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، حنابلہ کے نزدیک صحیح ہوگا. اور صحیح یہ ہے کہ یہ وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے. اور جو ہے اگر کوئی شخص زوال سے پہلے عرفہ چھوڑ کر کے مزدلفہ کی اور نکل جاتا ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. صحیح نہیں ہوگا سے مراد کہ اس نے جو وقوف تھا، جو ٹھہرنے کا معاملہ تھا، جو کہ رکن تھا ایک، اس کو پورا نہیں کیا. ہاں، زوال کے بعد اور غروب شمس سے پہلے چلا جاتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا جب ہم واجبات اور ارکان جب حج کے پڑھیں گے تو یہ ذکر آئے گا. تو کہتے ہیں وَلَوْ لَحْظَةً وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ صَحَّ حَجُّهُ. أَهْلٌ لَهُ سے مراد ہم دیکھ چکے ہیں مسلم اور عاقل. اگر شخص ہے یعنی کہ وہ آدمی سکران نہ ہو، نشے کی حالت میں نہ ہو، وہ آدمی جو ہے مغمى علیہ نہ ہو، اور وہ آدمی مجنون نہ ہو. اگر یہ اس طرح کی کوئی انسان ہے جو کہ مغمى علیہ ہے یا مجنون ہے یا سکران ہے نشے کی حالت میں، تو ان لوگوں کا جو ہے عرفہ میں ٹھہرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کی نیت نہیں ہے، اور نیت کا ہونا ضروری ہے. جبکہ وَلَوْ نَاعِمًا أَوْ جَاهِلًا أَنَّهَا عَرَفَةٌ، جبکہ اس انسان کا جو کہ سو گیا، مثلا گاڑی میں گزر رہا تھا، سوتا رہا اور عرفہ سے گزر گیا اس وقت کے درمیان، یا جاہل تھا، اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ عرفہ ہے، تو ان دونوں کا حج صحیح ہوگا. خلاف اس کے کہ جو آدمی نشے کی حالت میں ہے، یا جو آدمی مجنون ہے، یا جو آدمی مغمى علیہ جو ہے اس پر جو ہے اغما طاری ہو گیا تھی، یہ لوگ جو ہیں ان کا حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے اصل. کہتے ہیں ومن وقف نہارا، ومن وقف نہارا ودفع قبل الغروب ولم يعود قبله فعليه دم بخلاف واقف ليلا فقط. اب وہ شخص، اب یہ اصل میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ رکن اور ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی صفت حج بیان کی جا رہی ہے. تو عرفہ میں رکنا یہ رکن ہے، لیکن عرفہ میں غروب شمس کے بعد جانا کے بعد وہاں سے مزدلفہ کی اور نکلنا، یہ جو ہے واجبات میں سے. تو اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں ومن وقف نہارا، دن میں کوئی آدمی رکتا ہے، یعنی زوال کے بعد پہنچ جاتا ہے وہ عرفہ، اور زوال کے بعد پہنچنے کے بعد اگر یہ آدمی ودفع قبل الغروب، غروب شمس سے پہلے اگر مزدلفہ کی طرف نکل جاتا ہے اور واپس لوٹ کر کے نہیں آتا عرفہ، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر دم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے واجبات کو چھوڑ دیا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب آدمی واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، واجبات حج کو چھوڑتا ہے، تو اس پر دم ہے یا فدیہ ہے. اس کا ذکر ہم پہلے فدیہ کے باب میں دیکھ چکے ہیں کہ واجبات کو چھوڑنے پر دم ہے، اور وہ کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. بخلاف واقف لیلا فقط، خلاف اس کے کہ جو آدمی غروب شمس کے بعد پہنچتا ہے عرفہ میں. اگر کوئی شخص ہے جو غروب شمس کے بعد پہنچتا ہے عرفہ میں، تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کتنا رکنا ہے، وہ وقت کی اس کے اوپر قید نہیں ہے. وہ اگر مغرب کے بعد پہنچتا ہے اور اگر 1 منٹ بھی رکتا ہے عرفہ میں اور اس کے بعد مزدلفہ چلے جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا حج صحیح ہوگا، یعنی اس پر کوئی دم نہیں ہے. اس کے بعد اور یہاں پہ ایک اور چیز یہ سمجھ لیں کہ ارکان صلاۃ اور ارکان حج، اس میں فرق کیا ہے. کہ ارکان صلاۃ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی کسی چیز سے عاجز ہو، عجز یعنی کہ وہ کوئی چیز کرنے پر قادر نہ ہو، ارکان میں سے مثلا کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بیٹھ سکتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے تو اس سے وہ جو ہے یہ رکن ساقط ہو جاتا ہے اس سے، اور آدمی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آدمی یہ دعا پڑھ لے گا. کب؟ جب اس کو سورۃ الفاتحہ یاد نہیں ہے، نیا مسلمان ہے، ابھی یاد نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو ہے یہ دعا یاد کر لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو اس سے سورۃ الفاتحہ جو ہے ساقط ہو گئی، جبکہ وہ رکن ہے. تو نماز کے معاملے میں، ارکان صلاۃ کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی رکن کرنے سے عاجز ہو، پھر وہ رکن اس سے ساقط ہو جاتا ہے. لیکن ارکان حج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر آدمی
اس عاجز بھی ہے کسی رکن کو کرنے سے تو بھی اس سے ساقط نہیں ہوتا، یہ کہا جائے گا کہ آپ آئندہ آئیے جب آپ قدرت اور طاقت رکھتے ہیں اس رکن کو پورا کرنے کی۔ اور واجبات صلات میں اور واجبات حج میں فرق یہ ہے کہ واجبات صلات اگر آدمی جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، وہ نماز صحیح نہیں رہتی۔ لیکن واجبات حج میں یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے بھی کوئی واجبات جو ہے حج کی وہ ادا نہیں کرتا ہے، مثلا اسے غروب شمس تک رکنا تھا عرفہ میں لیکن غروب شمس سے پہلے چلا جاتا ہے، جان بوجھ کر کے معلوم ہے رکنا ہے پھر بھی چلا جاتا ہے، تو اس کا حج اس سے جو ہے فاسد نہیں ہوگا بلکہ اس پر صرف دم ہوگا۔ تو کہتے ہیں ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفتی بسکینۃ، اس کے بعد آدمی کیا کرے گا، غروب شمس کے بعد مزدلفہ کی اور روانہ ہوگا۔ غروب شمس کے بعد کیوں؟ کیونکہ غروب تک رکنا عرفہ میں یہ واجبات میں سے، اگر اس سے پہلے جاتا ہے تو اس پہ دم ہے، اگر غروب شمس کے بعد جاتا ہے مزدلفہ تو اس پر کوئی دم نہیں ہے۔ کہتے ہیں الغروب الى مزدلفہ بسکینۃ، سکینت کے ساتھ آرام سے، زیادہ بھیڑ بھڑکا بھاگ دوڑ نہ کرتے ہوئے سکون اور اطمینان سے جائے، جب موقع ملے یسرع فی فجوہ، جب موقع ملے تیزی سے جا کر نکل سکتا ہے۔ ویجمع بها العشاءین تاخیرا، اور مزدلفہ میں یہ شخص جو ہے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھے گا، یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا۔ ویبیت بها، اور مزدلفہ میں پھر وہ رات بتائے گا۔ وَلَهُ الدَّفْعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ بعد منتصف اللیل، آدھی رات کے بعد وہ مزدلفہ چھوڑ کر کے آگے جا سکتا ہے، خاص طور سے بچے، بوڑھے، عورتیں، یہ لوگوں کے لیے جواز ہے کہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے وہ جو ہے آگے نکل سکتے ہیں مینا کی طرف، جہاں پر وہ نہر کریں گے اور اس کے بعد جمرات کو کنکری ماریں گے، تو یہ آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں۔ وفیہ قبلہ دم، اور اگر آدھی رات سے پہلے کوئی مزدلفہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس پر دم ہے، کیوں؟ کیونکہ آدھی رات تک رکنا مزدلفہ میں یہ واجبات میں سے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی بھی آدمی واجبات کو اگر چھوڑ دیتا تو اس پر دم ہے واجبات حج کو چھوڑنے پر، تو اگر آدھی رات سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دیتا ہے تو اس صورت میں اس پر دم ہے۔ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ أَتَى الْمَعْشَرَ الْحَرَامَ فَرَقَاهُ أَوْ وَقَفَ عِنْدَهُ، اس کے بعد آدمی جب فجر کی نماز پڑھ لے مزدلفہ میں، تو یہ جو ہے جبل ہے معشر الحرام، جبل جو ہے وہاں پہ جائے گا اور وہاں پر وقوف کرے گا، کھڑا رہے گا، دعا کرے گا، وَيَحْمَدُ اللَّهَ، اللہ کی حمد بیان کرے گا، وَيُكَبِّرُهُ، اللہ کی تکبیر کرے گا، اللہ اکبر، وَيَقْرَعُ، اور دو آیتیں جو ہیں سورۃ البقرہ کی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ جو آیت ہے، دو آیتیں ایک کے بعد ایک سورۃ البقرہ کی، ان دونوں آیتوں کو وہاں پر پڑھے گا، وَيَدْعُو، اور پھر دعائیں کرے گا، حَتَّى يُسْفِرُ جِدًّا، یہاں تک کہ اشراق کے قریب کا وقت ہو، یعنی اشراق نہیں ہونے دے گا مزدلفہ میں۔ یہ جو ہے مخالفت کرتے ہوئے جاہلیت کی، دور جاہلیت کی، کیونکہ جو دور جاہلیت میں جو قریش تھے یہ اشراق کے بعد جایا کرتے تھے آگے مزدلفہ چھوڑ کر کے مینا کی طرف، لیکن یہ جو شخص ہے اب اشراق سے پہلے نکل جائے گا اور اشراق ہونے تک یہ پہنچ جائے گا مینا میں، تو یہ جو ہے مخالفت ہے قریش کی اور دور جاہلیت کی، تو یہ آدمی وہاں سے اشراق سے پہلے روانہ ہو جائے گا، یعنی شروق سے پہلے۔ پھر کہتے ہیں ثم یسیرو، یعنی مزدلفہ سے وہ روانہ ہو جائے گا اشراق سے پہلے، فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا، اس کے بعد وادی محسر جو جگہ ہے جب وہ وہاں پہنچ جائے تو عَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ وَيَأْخُذُ حَسَى الْجِمَارِ، اس کے بعد یہ آدمی جو ہے دوران اپنے سفر، یعنی کہ جب یہ مزدلفہ سے مینا کی اور نکلے گا تو وہیں پر دوران سفر یہ آدمی کیا کرے گا کہ یہ جو کنکریاں ہیں 70 کنکریاں وہ اٹھا لے گا، حسل جماری 70 حساتن بین الحمص والبندوق، اس کی سائز کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیسی ہوگی، 70 اٹھائے گا وہ 70، کیونکہ اسے کنکریاں مارنی ہے بعد میں آگے چل کے، تو وہ کہاں اٹھائے گا، یا تو مزدلفہ میں یا مینا میں یا اس کے درمیان راستے میں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا لے گا۔ 70 اٹھانا ہے، 70 کیوں ہے؟ کیونکہ ایام تشریق جو ہیں 11 12 13 وہ اس دن 21 ماریں گے، جو تین کہتے ہیں نا تین شیطان جمرات ہیں، صغرا، وسطی اور کبریٰ، تو تینوں کو مارنا ہے، تینوں کو ساتھ ساتھ مارنا ہے، تو 7 7 7 21، تو ہر دن کی 21، ایسے 3 دن 11 12 13، تو یہ ہو گئی 63، اور جو 10 تاریخ کو صرف کبریٰ کو جو مارتے ہیں کنکری وہ 7 ہیں، تو اس طرح سے 63 + 7 70 ہو گئی، تو یہ 70
कंकरियां उठाएगा जिसकी साइज बहुत ज्यादा ना बड़ी हो ना बहुत ज्यादा छोटी, है दरमियानी साइज है। हिम्मिस एक बीज, एक दाना आता है मारूफ, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा, उस साइज की कंकरियां उठाएंगे। वो प्लास्टिक की बोतलें, ढेले, बड़े बड़े पत्थर, वो उठा उठा के नहीं मारना है। छोटी कंकरियां हैं उसको लेकर के साथ में हर दिन के अलग अलग जो है साथ साथ उसको साथ में बांध लें ताकि आसानी से एक एक निकाल करके मार सके। कहते हैं फ़ैज़ा वसला मीना रमा जमरतल अक़बती मिन बत्निल वादी बिसबईन। उसके बाद जब मीना पहुंच जाएं तो फिर जो है जो अक़बा है अल कुबरा, जो बड़ा वाला सबसे बड़ा, उसको जो है सिर्फ 7 कंकरियां मारेंगे इस दिन। बाकी सुगरा को और कुबरा को मुस्ता को उस दिन नहीं मारेंगे। वाहिदतन बाद उखरा, यानी एक के बाद एक, ये नहीं कि उठा करके और एक साथ मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, जैसा कि खास तौर से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो है देखने को मिलता है कि चिल्लाते हैं और बुरी बुरी गालियां भी देना शुरू कर देते हैं कि जैसे असल में कोई वहाँ शैतान खड़ा है। ये एक मनासिक के हज में से एक नुसुक है, और इसको जो है इत्मीनान से सुन्नत तरीके से इसको अदा किया जाए, एक एक करके धीरे धीरे कंकरियां मारें, उसका भी तरीका है। कहते हैं यरफाउ यदाहु हत्ता युरा बेयादो इफ्तिही। ये मारने का तरीका ये है कि हाथ को उठा करके मारना है, ऐसे साइड पे रख करके हाथ को नहीं मारना, हाथ को इतना उठाना है कि बगल की सफेदी नजर आए, इतना उठा करके कंकरी को जो है मारा जाएगा। एक एक करके मारेंगे, ये नहीं कि सातों एक साथ उठा के मार दें। वो युकब्बिरु माकुल्ली हसातिन, और हर कंकरी मारते टाइम अल्लाह अकबर कहेंगे, और वह यकूलु अल्लाहुम्मा जअल्हु हज्जन मबरूरन व ज़म्बन मगफूरन व हमलन मशकूरन। हर कंकरी मारते टाइम आदमी अल्लाह अकबर कह करके दुआ पढ़ करके मारेगा। वला यकीफ, लेकिन मारने के बाद यहाँ पर कोई दुआ साबित नहीं है। मारने के बाद मतलब मार लेगा 7 कंकरी, उसके बाद यहाँ ठहरना नहीं है दुआ करने के लिए, ये साबित नहीं है, सीधा चले जाएगा। वह अक्तउल तरबिया तो इंतहा, और यहाँ पर उसका तलबिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि यौमुन नहर में जो 10 तारीख है, उस वहां पर जैसे ही ये पहला अमल उस दिन का ये आदमी मुकम्मल करेगा, तलबिया अब यहाँ खत्म हो गई सभी के लिए, चाहे वो मुतमत्ते हो, चाहे वो कारिन हो, चाहे मुफरिद हो, सभी के लिए ये तलबिया खत्म हो गया। उसके बाद कहते हैं वो यरमी बादा तुलु शम्सी नदबन, और ये जो रमी मारने का मामला है ये तुलु शम्स के बाद किया जाएगा। यानी बेहतर ये है, मसनून ये है कि आदमी सूरज के तुलु होने के बाद ये जो कंकरी मारनी है, अकबा अल कुबरा, जमरात अल कुबरा को जो कंकरी मारने का मामला है, ये तुलु शम्स के बाद मसनूनन इसको किया जाएगा। वयुज्ज़िउ बादा निस्फिल लैली, और मगर अगर कोई शख्स आधी रात के बाद भी मार लेता है, मसलन मुजदलिफा से आधी रात को निकल गया था, आधी रात के बाद, और उसके बाद आकर फौरी तौर पर अगर कंकरी मार देता है, तो ये भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, सुन्नत की मुखालिफत होगी। वला युज्ज़िउर रम्यु बिगैरिल हसा, और अगर कोई आदमी ये जो कंकरियों के अलावा, जैसा कि हिंदुस्तान पाकिस्तानी करते हैं कि प्लास्टिक की बोतलें हैं, जूते हैं, चप्पल है, और इन चीज़ों को फेंक फेंक के मारते हैं, तो ये जो है आपकी रमी नहीं मानी जाएगी कि आपने रमी की। रमी के लिए ज़रूरी है कि आपको कंकरियां हो साथ, उसी से आप करेंगे। जैसे मैंने बताया कि यहाँ कोई वहाँ कोई दुश्मनी निभाने नहीं जा रहे हैं शैतान से कि उसे उठा उठा के जूते, चप्पल, प्लास्टिक की बोतलें फेंक कर मार रहे हैं, ना वो खड़ा है वहाँ पे फिजिकली। ये जो है मनासिक हज है, उसका एक नुसूक हज में से है, और इसको उसी एतबार से अदा किया जाए जो मसनून और सही तरीका है। गुस्सा उतारना या जो जिलाहट ये वहाँ पर दुरुस्त नहीं है। वला युज्ज़िउ रम्यु बिगैरिल हसा वला बिमा रुमिया बिही, तो ये इस तरह से आदमी इसको नहीं करेगा, या दुरुस्त नहीं है। उसके बाद कहते हैं सुम्मा यनहरू हदियन इनकान माहू, अगर उस आदमी के पास हदी है, जानवर साथ में है, इनकान माहू, यानी कि ये वो लोग हैं कारिन और मुतमत्ते, यही दोनों जो हैं ये इनके लिए हदी है, इनके लिए जानवर है। बाकी जो मुफरिद है उसके लिए हदी नहीं है। तो अगर हदी साथ में है तो वो उसको वहां पर ज़िबा करेंगे। वो यहलिकु अव युकस्सिरु, या तो फिर यानी आदमी के लिए है मिन जमी इशारी ही, या तो पूरा गंजा हो जाएगा, या फिर पूरे सर के बाल कटवाएगा बराबर। यानी कि ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से थोड़ा सा काट लिया, दूसरी जगह से थोड़ा सा, ये आदमी के लिए नहीं है। या तो पूरा बालों को, पूरे सर से बालों को कटवाएगा, या पूरा टकला गंजा हो जाएगा। और ये बेहतर यही है कि आदमी पूरे बाल कटवा ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जब आपसे पूछा गया कि बाल कसर करने वाले के लिए क्या है, तो अल्लाह के वसल्लम ने कहा कि रहिमल्लाहु अलल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहु अलल मुहल्लिकीन, रहिमल्लाहु अलल मुहल्लिकीन, 3 मरतबा कहा। फिर भी जब आदमी पूछता गया, पूछने वाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रहिमल्लाहु अल मुक़स्सिरीन, उस पर भी रहम हो, उस पर भी अल्लाह की रहमत हो। तो अफजल ये है कि आदमी सर को पूरा साफ ही करवा दे, हल्क कर दे उसको। लेकिन किसी वजह से नहीं करवा सकता है, तो अगर तकसीर भी करता है
تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورے سر سے تقصیر کرے گا، کسی جگہ جگہ سے تھوڑی تھوڑی جگہ سے تقصیر نہیں چلے گی آدمی کے معاملے میں۔ عورت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، والمرأۃ تقصر انمولۃ فاقل، عورت کے لیے یہ ہے کہ بالوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لے گی، اور جہاں سارے بال جمع اکٹھا ہو جائیں گے تو اس کو آگے لا کر کے، اور انمولہ کہتے ہیں انگلی کے 3 حصے ہیں، 3 اس میں کٹس ہوتے ہیں انگلی کے، یعنی 3 جوائنٹس ہیں انگلی کے، تو ایک ایک جوائنٹ اس کو انمولہ کہتے ہیں۔ جو سب سے اوپر والا ہے صرف اتنا حصہ جو ہے بالوں میں سے عورت کاٹ دے گی تو اس کے لیے کافی ہے، یہی اس کے لیے تقصیر ہے۔ کہتے ہیں ثم قد حل له كل شيء الا النساء، جب یہ آدمی کر لے گا تو یہ اسے تحلل اول کہا جاتا ہے۔ تحلل اول، تحلل اول کیا ہے؟ جو یوم نہر جو ہے، یوم النہر جو 10 تاریخ ہے، اس دن کے 4 عمل ہیں، 4 اعمال ہیں یوم النہر کے۔ ایک ہے رمی، دوسرا ہے الذبح، الذبح الحدی، ذبح کرنا جانور کو، تیسرا ہے حلق، بالوں کا صاف کرنا، چوتھا ہے طواف۔ 4 چیزیں ہیں آدمی کو 10 تاریخ کو جو ہے کرنے کی۔ ان 4 میں سے آدمی کوئی بھی 3 کر لیتا ہے، یعنی ذبح کو چھوڑ دیں، یعنی اس کو تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ جو 3 بچے ہیں، یعنی کہ رمی ہے، حلق ہے اور طواف ہے، ان 3 میں سے کوئی بھی 2 آدمی اعمال کو مکمل کر لیتا ہے تو اسے تحلل اول کہا جاتا ہے۔ اور تو یعنی یہ آدمی جو ہے ابھی پارشیلی احرام کی حالت سے باہر آ چکا ہے، سوائے الا النساء، عورتوں کے علاوہ، یعنی مباشرت نہیں کر سکتا، جماع نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی یہ تحلل اول کہا جاتا ہے۔ رمی، حلق اور طواف، ان 3 میں سے کوئی بھی 2 اعمال یہ کر لے گا تو یہ تحلل اول کہلائے گا۔ ولا دما بتاخیر حلق او تقدیمہ علی رمی او نحر، آدمی آگے پیچھے کر سکتا ہے ان کو، یعنی آدمی رمی کر لے اور حلق کر لے، طواف کو نہ کرے، طواف کر لے رمی کر لے حلق کو نہ کرے، یا اسی طرح سے طواف کر لے حلق کر لے رمی کو بعد میں کرے، یہ آگے پیچھے کرنا اس کے لیے درست ہے، جائز ہے، اس کی وجہ سے کوئی دم اس پر نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 3 میں سے کوئی بھی 2 افعال، 2 اعمال کر لے یوم النہر کے دن، ذبح کو چھوڑ کے، نہر کو چھوڑ کے، تو یہ آدمی تحلل اول اس کے لیے کہا جائے گا کہ یہ تحلل اول ہو گیا، یعنی احرام کی حالت سے پارشیلی باہر نکل چکا ہے، پوری طرح سے نہیں نکلا۔ جب آخری فعل بھی وہ کر لے گا جو 3 میں سے ایک بچا ہوا ہے، تب یہ جو ہے تحلل ثانی کہلائے گا، اور یہ جو ہے تحلل اکبر ہے، اور اس کے بعد یہ یعنی نارمل ہو جائے گا، جس طرح سے احرام سے پہلے تھا ویسا ہی احرام کے بعد واپس سے یہ اس اسٹیٹ میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو تھا معاملہ، یہ صفت حج کے تعلق سے تھا۔ اب باقی چیزیں اس میں کچھ کل آئیں گی، یعنی کہ جو طواف جو ہے جو بچا ہوا ہے، اور رکن میں سے ہے طواف افادہ اور سعی، طواف افادہ کے بعد انشاءاللہ اس تعلق سے بات کل آئے گی۔ اس کے بعد ایام تشریق کے تعلق سے بات آئے گی، اور اس کے بعد پھر ارکان اور واجبات کے تعلق سے بات آئے گی، تو انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے، آج وقت ہو چکا ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔